امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بوڑھا غریب بچیوں والا عیالدار تھا، چوک کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا۔ صبح لوگ آئے، اپنی من پسند کے مزدور لے گئے، وہ لوگوں کی منتیں کرتا رہا، میاں 2 جوانوں کے برابر کام نہ کیا، مجھے دہاڑی نہ دینا۔ کسی نے 20 روپے دیے، کسی نے 10 روپے ترس کھا کے دے دیے، دوپہر ہو گئی کوئی نہ لے کے گیا۔ اللہ اکبر، خواب و خیالوں میں سوچنے لگ گیا، گھر کیسے جاؤں گا، آٹے کی تھیلی کیسے لے کے جاؤں گا، چینی دودھ گھی کیسے لے کے جاؤں گا۔ اسی پریشانی میں ظہر کی اذان ہوئی، مسجد میں چلا گیا، وضو کر کے نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ گیا کہ لگا الہی کوشش بڑی کی حلال کے پیسے گھر لے جاؤ، لیکن پروردگار عالم کسی نے بوڑھا سمجھ کے منہ نہ لگایا۔ تیرے نبی سے سنا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو ہوتا ہے۔ پروردگار عالم میرے بچوں کی روٹی کے لیے آٹا کوئی نہیں، میرے پاس ہانڈی میں ڈالنے کے لیے سبزی ترکاری کوئی نہیں، الہی انتظام کر دے۔ اور نواب صاحب کے غیور مسلمانوں، کبھی موقع پر اللہ کی مدد آتی ہے، کبھی تھوڑی دیر کے بعد مدد آتی ہے۔ میں نے مدینے والے سے پوچھا نقد مدد آ جائے کہ اللہ مہربان ہے، تھوڑی دیر بعد مدد آئے گا پھر بھی مہربان ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا فوراً مدد نہ آئی، دعا قبول ہو گئی، اس کے بدلے میں اس میں جو مصیبت آنے والی تھی، پریشانی آنے والی تھی، دکھ آنے والا تھا، ہاتھ اس نے اٹھائے، اس کے بدلے سے اللہ نے اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا۔ شام ہو گئی، مولوی صاحب چلے جی اپنے گھر چلے، مسجد کو تالا لگانا ہے۔ گرتا پڑتا لڑکتا بھٹکتا گھر گیا، بیوی نے دونوں ہاتھ خالی دیکھے کہ لگے جی سارے دل کہاں تھے، میں تو سمجھی رات کو دیر سے آئے، ڈبل دہاڑی کر کے آئے ہوگے۔ اب دروازے پہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے بڈھا سمجھ کے کوئی نہیں لے کے جاتا، میں کیا کروں، ہائے میرے بچہ کوئی نہیں سہارا ہوتا، پتہ نہیں میرے نصیب پھوٹ گئے، بیٹیاں کہاں سے۔ اگر آج کے دور میں ہوتا، اپنا بھرم چھپانے کے لیے اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میرا مالک تو بڑا سونا ہے، مزدوری بھی اس کی پوری کر کے آیا، لیکن اس نے مالک نے مزدوری کوئی نہیں دی، اور میرا مالک مزدوری رکھتا کوئی نہیں، کل پھر جا کے اس کے دروازے کی مزدوری کروں گا، امید ہے 2 دن کی دہاڑی کٹھی دے دے گا۔ بیوی کہنے لگی اتنا اعتبار ہے تجھے اپنے مالک پر؟ کہاں، اچھا اتنا سونا مالک ہے، پھر میں اس کے لیے دعا کروں گی اللہ اس کے دل کو نرم کر دے، تجھے پوری دہاڑی دے۔ کہاں پورا کر کے آیا نا، کہاں کمی تو نہیں کی، بیٹھ کے سانس تو نہیں لیے کرنا۔ دل میں کہنے لگا کبھی سجدوں میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی اتحیات میں، کبھی ہنس کے دکھایا، کبھی رو کے دکھایا۔ کبھی اس کی کتاب کو پڑھ کے سنائی، کبھی اس کا نام لے کے دل کو ہلا کے دکھایا، مزدوری پوری میں نے کی ہے۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا دیر اندھیر کوئی نہیں۔ صبح اٹھا، کر بھلا ہو بھلا، بیوی کہنے لگی تیرے مالک کے لیے دعا کروں گی۔ ادھر شوہر گھر سے نکلا، سارے دن چوک پہ منتیں کرتا رہا، کوئی نہ لے کے گیا، پھر مسجد میں چلا گیا، پھر سارے دن اللہ کی عبادت کی، شام کو پھر خالی ہاتھ گھر آیا۔ بیوی کہنے لگی کیا بات ہے کہ مالک بڑا اچھا ہے، لگتا ہے ساری دہاڑیاں اکٹھی دے گا۔ بیوی آگے بڑھی، کہنے لگی کم سے کم آدھی دہاڑی لے آتا، 200 ہی لے آتا، اسے بتاتا گھر میں آٹا کوئی نہیں، 2 دن سے بچیاں بھوکی ہیں۔ سنو سنو، کپڑے پہن کر، روٹیاں کھا کر، اعلیٰ قسم کے مکان میں رہ کر، بینک بھر دیے، جیبیں بھر دی، پھر بھی کہتے ہو شکر کس چیز کا ادا کریں، تبھی تو یہ کورونا جان نہیں چھوڑا، جب شکر کرنے لگ گئے تو یہ سب چیزیں دوڑ جائیں گی۔ کہنے لگی کہتا تھا کہ گھر میں آٹا نہیں دے دے، کہنے لگا اپنے بھرم سے، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہوئے شرم آئی، میرا مالک بڑا غیرت والا ہے، وہ گلے کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بیوی سمجھی پتہ نہیں کیا بات، رات کو بستر پہ لیٹا،
کہنے لگا الہی جھوٹ کی عادت ہی کوئی نہیں، اب تو بہانے ہی ختم ہو گئے، یا اللہ یا صبح بستر سے نہ اٹھانا ورنہ بچیوں کے لیے آٹے کا انتظام کر دے۔ تیسرے دل گھر سے نکلا، پھر لوگوں کی منتیں کرتا رہا، کسی نے میرے عزیزوں سے دہاڑی پہ نہ رکھا، پھر خدا کے گھر میں جا کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ آج تو اخیر ہو گئی، اللہ بچوں کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، بھوک کی وجہ سے، نکاحت کمزوری کی وجہ سے میرے بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہے، الہی یہ ہاتھ تیرے علاوہ کہیں اور پھیلے تو ان ہاتھوں میں سے جان نکال۔ اللہ لگتا ہے میں دھرتی پہ بوجھ تو نہیں، اگر بوجھ تو اللہ مجھے دھرتی کے اندر کر دے۔ رو دھو کے گیا، تھیلا ہاتھ میں خالی لے کے گیا، راستے میں ایک جگہ بیٹھ گیا کہ تھوڑی دیر اور رک جاؤں، بچے بھوکے سو جائیں گے۔ اس بے خیالی میں آسمان کی طرف دیکھ کر اس کی تعریفیں کرتا رہا کہ تیرے سے گلہ نہ کروں تو کس سے کروں، تجھے اپنا پیٹ نہ دکھاؤں تو کسے دکھاؤں، یا اللہ تیرے پہ بھروسہ نہ کروں تو کس پہ کروں۔ مالک اللہ یہ دیکھ تیرے بندے سارے دل کے تھکے ہوئے، سارے دل کے پریشان ہیں، اللہ آج تیرے سے تیری محبت لینے آئے، آج تیرے سے تیرے نبی کی غلامی لینے آئے، اللہ آج انہیں محروم نہ کرنا، اللہ انہیں آج خالی نہ بھیجنا، یا اللہ ان کی جیبوں میں پیسہ ہے لیکن سینے میں تیری محبت، اللہ بھی ادھوری، کامل محبت دے دے، کامل پیار دے دے۔ اللہ اکبر کہنے لگا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، بے خیالی میں پتہ ہی نہ لگا، مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے تھیلے میں ڈال لی، تھیلا مٹی سے بھر لیا، 2 قدم چلا، گھر جاؤں گا، تھیلا رکھوں گا اور بستر پہ لیٹ جاؤں گا، بیوی تھیلا دیکھے گی، اتنے میں میری طرف لپکے گی، میں چپ کے سو جاؤں گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، غیرت مند باپ اور اس کی جوان بیٹیوں سے نیند کہاں آتی ہے؟ غیرت مند باپ ہو، جوان بیٹیوں ہو، بیری پہ پتھر پڑے، وہ باپ میرے عزیزوں ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے اپنی حلال کمائی کو یاروں میں کیسے بیٹھ کے اڑا سکتا ہے؟ اسے تو تل کا جوڑنا چاہیے تاکہ اللہ مجھے فرض سے فارغ کر دے۔ بے خیالی کے عالم میں تھیلا لے کے گھر کی طرف چلا، جب گھر سے 4 قدم پیچھے رہ گیا تو یوں دیکھا کھانا پک رہا ہے گھر کے اندر اور دھواں کھانے کا باہر آ رہا ہے، خوشبو ناک کی نتھوں میں پہنچی، تھیلا مٹی کا زمین پہ پھینک کے آنکھیں ملنے لگا، آگے بڑھ کے دروازے پر کو ٹٹولنے لگا، ہاتھ مارنے لگا، پھر آنکھوں کو ہاتھ مار کے کہنے لگا میرا ہی ہے، کسی اور کے گھر میں تو نہیں آ گیا۔ اسی بے خیالی میں دروازے پر ہاتھ لگ گیا، بیوی تو انتظار میں تھی کہ جس کی محنتوں کے سبب ملا اس کے لیے پکاؤں۔ دروازہ کھولا، بیوی اچھلنے لگ گئی کہ کتنا سونا تیرا مالک ہے، کتنا پیارا تیرا مالک ہے، ہاتھ جوڑتی ہو اپنے مالک کی ملازمت نہ چھوڑنا، اپنے مالک کی نوکری میں لگے رہنا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا تجھے نہیں پتا، آج جب تو دہاڑی پہ گیا مجھے لگ رہا تو اپنے کام میں مصروف تھا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا، کیا ہوا؟ کہ اس نے اپنا ملازم بھیجا، تو نے 3 دن کام کیا، وہ 3 مہینے کا گھر میں راشن دے کے چلا گیا ہے، دیکھ یہ آٹا، دیکھ یہ چاول، دیکھ یہ سالن، بچیاں کھا رہی ہیں، بوجھ کر رہی ہیں، کچھ گر رہے کچھ کھا رہے۔ ہائے ہکا بکا رہ کے آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ مزدور ہے، ہم نے اپنے مالک کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ آگے بڑھا، بیوی نے ہاتھ پکڑا کہ روٹی بعد میں کھائیو، پانی بعد میں پیو، پہلے اپنے مالک کا پیغام تو سن لے جو اس کا ملازم لے کے آیا تھا۔ کیا پیغام؟ کہ تیرے مالک نے کہا ہے، اللہ اکبر، تیرے مالک نے کہا ہے تو اپنی مزدوری میں کمی نہ کرنا، ہم تیری دہاڑی دینے میں کمی نہیں کریں گے۔ آج میرے عزیزو جو ابھی تک اپنے مالک کی مزدوری نہیں کر کے آئے، جنہوں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی،
خدا کے واسطے مزدوری کر کے سونا، دیہاڑی لگا کے صبح ناشتے میں مزدوری عطا فرمائے گا۔ فجر کی نماز میں میرے عزیزوں اٹھ کے پہلے مزدوری کرنا، 12 گھنٹے مزدوری کرو گے وہ نہیں ملے گا جو فجر کے سجدوں میں اللہ عطا فرما دے گا۔ یا ابن آدم، جی میرا رب فرمایا صبح 2 سجدے کر کے منہ دکھا کے جایا کر، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگلے دن سورج نکلنے تک تیرے روٹی، تیرے پانی، تیرے کپڑوں کے انتظام نہ کر دوں، میرے آگے سجدہ کرنا چھوڑ دینا۔